اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ مالک کریم تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم سب کو نصیب فرمائے۔ ذی-قعدہ شریف اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کا پہلا جمعہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت اور شان، جس کی فضیلت پر قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظمتیں موجود ہیں، اور اس کے پہلے جمعے پر ہم سورہ کوثر شریف کا ایک انتہائی آسان سا، انتہائی ایک مختصر سا اور انتہائی مجرب اور مقبول عمل کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اب تو ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ لوگ حج کے لیے سفر جہاز کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی سواریوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدھوں پہ یا پیدل سفر کیا کرتے تھے حج کے لیے۔ تو حج کا یہ جب مہینہ طلوع ہوتا، اس کا چاند نظر آتا، تو لوگ حج کی تیاری کر کے اپنا سامان، اپنے کپڑے، ہر چیز اٹھا کر اللہ کے راستے پہ نکل پڑتے۔ تو یہ حج کا پہلا مہینہ اسے کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ انتہائی بزرگی والا ہے، انتہائی جو ہے عظمتوں اور انتہائی شان والا مہینہ ہے۔ تو جمعہ کے دن سورۃ کوثر کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کیا ہے؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں، اور اس کا آخرت میں کیا اجر و ثواب جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے، یعنی کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بچپن میں انتقال ہوا، تو کفار مکہ، خاص کر عاص بن وائل، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ اب ان کی نسل آگے کیسے چلے گی، جبکہ کوئی ان کا بچہ، کوئی ان کا لڑکا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کو اونگ سی طاری ہوئی، تو پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کوثر پڑھی۔ تو اس کے بعد آپ نے پوچھا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملتا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔
تو چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو سوچیں قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تو یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورت کوثر کو پڑھنے میں زبان کو لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ تو جمعے کا دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زکوٰۃ کا جو پہلا جمعہ ہے، جو فائدہ سوچ کر آپ سورت کوثر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ فائدہ ملے گا، رزق کے حوالے سے، عزت دولت اولاد کے حوالے سے، حاجات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک وہ پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے جمعے کے دن، یہ جو زکوٰۃ کا جمعہ آ چکا ہے۔ اپنی حاجات و مناجات ذہن میں رکھتے ہوئے اول آخر درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 33 مرتبہ 33 ٹائم سورت کوثر اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر بسم اللہ اور پھر سورت کوثر، پھر بسم اللہ اور پھر سورت کوثر، اس طرح آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم سورت کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ عمل ہے، اگر آپ روزانہ صبح یا شام سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے، اور سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنا دیں، 10 دن 15 دن آپ مسلسل پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کامیابی واضح طور پہ نظر آئے گی۔ آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو کام ملے گا، اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے تو ان سے چھٹکارا ملے گا۔ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو انشاءاللہ اچھی نیت اخلاص کے ساتھ کریں، آپ کو خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت رکھ کر اس عمل کو کرے گا اللہ پوری فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔